الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج انشاءاللہ حج کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ پہلی، گواہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ مجموعہ ایمان۔ دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی روزہ اور 5ویں حج۔ ان 5 بنیادوں پر یہ 5 ستون، پلرز، ارکان
کہلاتے۔ عبادتیں دو طرح کی ہیں، کچھ بدن سے کی جاتی ہیں، کچھ مال سے کی جاتی ہیں، اور کچھ ان دونوں کا مرکب۔ بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، مالی شامل کر لیں تو حج۔ یہ سب پر نہیں ہے۔ وہ شخص جو اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جانے کی جسمانی اور مالی صلاحیت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، استطاعت، وہاں جا کر ارکان ادا کر سکے، صرف اس پر زندگی میں، اس کی دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اس کے بعد کرے گا تو وہ نفلی ہوں گے، فرض حج صرف ایک ہے۔ بعض عبادات سب نے کرنی ہیں، مگر زکوٰۃ اور حج اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، حج میں صاحب استطاعت۔ اب تو 20 دن کا بھی گروپ بن جاتا ہے، 15 دن کا گروپ بن جاتا ہے۔ گھر والوں کو پیسے دے ان کے خرچ کے لیے کہ وہ گزارا کر سکیں، اپنے لیے اس کے پاس انتظام ہو پورے سفر کا، اور جسمانی صلاحیت بھی ہو، ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہے، وہ بھلائی نہیں ہے جو مسلمان کو ملتی ہے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ فضائل بیان کروں تو وہ بھی بہت ہیں، مسائل بیان کروں وہ بھی بہت ہیں۔ خلاصہ، حالانکہ حاجی روانہ ہو چکے، لیکن موسم حج ہے۔ موسم کے معنی منظر کے ہوتے ہیں، آپ آب و ہوا کے لیے بھی وہی لفظ کہہ لیتے ہیں۔ یہ موسم حج ہے، دنیا بھر سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچ رہے۔ حج کی جگہ بھی خاص ہے، دن بھی خاص ہیں۔ مکہ مکرمہ کے سوا کہیں اور حج ہو سکتا نہیں۔ اس کے دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اس مہینے کی، حج کے مہینے کی یہ 5 تاریخیں، 5 دن، ان میں حج ہوتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔
حج قیران، حج تمتع، حج افراد، یہ سہولت کے لیے ہیں، اسلام نے آسانی رکھی ہے۔ حج قیران یہ ہے کہ آپ جو احرام باندھیں گے وہ حج اور عمرے کا اکٹھا باندھیں گے۔ آپ نے سفر شروع کیا، آپ جا رہے ہیں، جا کے عمرہ کریں گے، ابھی حج میں 10 دن 15 دن مہینہ باقی ہو، آپ نے اگر حج قیران کی نیت کی ہے تو جو احرام باندھا ہے آپ اس کی پابندی سے نکل سکتے نہیں، اسی میں عمرہ کریں گے آپ، پھر جتنے چاہیں درمیان میں عمرے کریں، اسی میں حج کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چادریں نہیں بدل سکتے، نہا نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو پابندیاں ہیں احرام کی وہ رہیں گی۔ حج تمتع، آپ گھر سے چلے مکہ مکرمہ پہنچے، احرام باندھ کر گئے تھے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے بال منڈا لیے یا کٹوا لیے، احرام کھول دیا، دوبارہ عمرہ کرنا تھا پھر احرام باندھ لیا، پھر حج کا موقع آیا حج کا احرام باندھ لیا۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، کیونکہ اس میں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا حج افراد، یہ زیادہ تر مقامی لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ عمرے کی طرح ہوتا ہے، اس میں وہ حج قیران اور حج تمتع والی پابندیاں نہیں ہوتی۔ یہ حج اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے۔ جو مسلمان حج بیت اللہ کرتا ہے، پابندیوں کے ساتھ کرتا ہے، پھر حج کر کے باقی رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جانا تھا۔ بہت بڑی سعادت۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے والا اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھتا، روزہ رکھنے والا اپنے نام کے ساتھ عربی میں صائم یا روزے دار نہیں لکھتا، زکوٰۃ دینے والا اپنے نام کے ساتھ اس کا حوالہ نہیں لگاتا، مگر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتا۔ حاجی لکھے یا الحاج لکھے بات ایک ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 3 حج کرے تو الحاج ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پہلے حج میں ہی الحاج ہوتا ہے، اردو والے حاجی کہتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا اور یہ آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں فرض سنت واجب جو بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے، مگر حج عمرہ میں دیکھیں گے آپ نیت میں ہوتا ہے یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، یہ لفظ کہے جاتے ہیں، فَيَسِّرْهُ لِي، اس کو میرے لیے آسان کر، کیونکہ ہمارے لیے خود آسان نہیں تھا، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو آسان کر دیتا ہے۔ حج میں انسان کو بہت سی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ سلام،
مسلمان جمع ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے. جب سفر پر نکلتا ہے دو بغیر سلی چادریں، مرد کا احرام، سلائی والی کوئی چیز نہیں پہن سکتا، بغیر سلی ہوئی دو چادریں، ایک نیچے باندھ لینی ہے، ایک اوپر اوڑھ لینی ہے. سلائی سے جوڑ لگتے ہیں نا، دنیا سے جڑے نہ رہو، اب اللہ کے لیے نکلے ہو تو اب اللہ کے لیے ہو جاؤ اور سیکھو. یہ تمہاری زیب و زینت ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس زیب و زینت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے اگر ہے تمہارے پاس تو تقویٰ ہے، جذبہ ہے، محبت ہے. عورت کا احرام صرف اس کو سر کے اپنے بال چھپانے، باقی کپڑے پہنے گی پورے، اور اس کے بال نظر نہ آئیں، وہ ایک کپڑے سے باندھ لے، یا ایسا برقع پہنا ہے کہ اس میں بال چھپ گئے ہیں، وہی اس کا احرام ہے. برقع اگر کہیں ڈھلکنے کا خطرہ ہو تو بہتر ہے کپڑا باندھ لے، تو وہ اس کا احرام ہے. حج میں دو باتیں لازمی ہیں، اگر وہ دونوں نہیں ہوئی تو حج نہیں ہوگا. ایک اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف، طواف کے معنی پھیرے. دوسرا 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. اگر یہ دو کام نہیں کیے تو حج نہیں ہوگا. میقات ہیں، یہ جگہوں کو کہتے ہیں. ہر طرف سے آنے والے جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو ان کے لیے میقات ہے، ایک ایسا مقام کہ وہاں سے وہ بغیر احرام کے آگے جا سکتے نہیں. حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس مقام سے گزریں گے تو احرام باندھا ہو اور نیت کی ہو. اگر احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی اور وہ جگہ کراس کر لی آپ نے، تو آپ کا وہ مسئلہ نہیں رہے گا، پھر آپ کو پلٹ کے دوبارہ آنا پڑے گا. کیفیت ہوگی اس کے حوالے سے مسئلہ بتا دیا جاتا ہے. یہ میں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں. اللہ تعالی نے کائنات بنائی، زمین و آسمان اسی نے بنائے. کہتے ہیں زمین گول ہے، یہ پوری زمین کرۂ ارض گول ہے. اس میں بھی حکمت ہے. گول کیوں بنائی ہے؟ کہیں سورج پہلے نکلتا نظر آئے گا، کہیں دیر سے نکلتا نظر آئے گا، کہیں جلدی غروب ہوتا نظر آئے گا، کہیں دیر سے غروب ہوتا نظر آئے گا. لوگوں نے بتایا جی گول ہے، یہاں اوپر جو رہتے ہیں ان کے لیے ٹائم اور ہوگا، جو تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا جائے گا ٹائم بدلتا جائے گا. اصل راز یہ معلوم ہوتا ہے زمین کو گول بنانے کا کہ پوری زمین جب گول ہے اور ایک وقت نہیں ہوگا، وقت بدلتا، کہیں 1 منٹ کا فرق، کہیں 2 کا، کہیں 3 کا، کہیں 4 کا فرق ہوتا رہے گا نیچے آنے تک، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی، نماز ہو رہی ہوگی. اس طرح ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اللہ کا، اس کے حبیب کا ذکر ہوتا رہے گا، کہیں اذان کی صورت میں، کہیں نماز کی صورت میں، کہیں کسی صورت میں. ایک ہی وقت میں 5 نمازیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں.
مثلاً ہمارے ہاں اس وقت ظہر کا ٹائم ہے، کسی جگہ فجر کا ٹائم ہوگا، کسی ملک میں عصر کا ٹائم ہوگا، کسی میں مغرب کا ہوگا، کسی میں عشاء کا۔ ایک وقت میں 5 نمازیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ اللہ تعالی نے زمین کا مرکز کہتے ہیں وہاں پانی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ فرشتوں نے آ کے طواف کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے انہی کی طرح کیا۔ یہ ان کی یادگار ہے۔ طوفان نوح آیا تو یہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا۔ ایک ہے صورت کعبہ، وہ پتھروں کی عمارت ہے۔ ایک ہے حقیقت کعبہ، وہ اللہ کی تجلی ہے۔ تو یہ پتھر کئی مرتبہ بدلے گئے۔ یہ صورت کعبہ جس کو آپ دیکھتے ہیں، حقیقت کعبہ اللہ کی، کہیے گا، تجلی۔ اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، مگر اللہ اس میں رہتا نہیں، کیونکہ وہ مکان سے پاک ہے۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ بیت اللہ، یہ زمین پر پہلا گھر تعمیر ہوا اللہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت جبریل امین بتاتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بناتے جاتے تھے۔ دیواریں اونچی ہوئیں تو سیڑھی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے دیوار کو اونچا کریں۔ اللہ کی قدرت کہ وہ پتھر ان کے